السلام علیکم، میرا نام ماجد حسین ہے اور میں آپ کے لیے لے کر آیا ہوں دل منتظر کی قسط نمبر 16، جس کے رائٹر ہیں ثانیہ حسین۔ اور ایپیسوڈ شروع کرنے سے پہلے آپ جلدی سے اس ویڈیو کو لائک کر دیں اور کمنٹ میں بتائیں کہ آپ کو یہ سٹوری کیسی لگ رہی ہے۔ چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ تم امائرہ کو زہرا کے کمرے میں کیوں لے کر گئی تھی؟ حمدان نے امل سے سوال کیا تھا۔ بابا کیا تم نے اسے سب کچھ بتا دیا؟ وہ حیران ہوئے تھے۔ بابا پوری بات نہیں بتائی، مطلب؟ بابا صرف اتنا ہی بتایا ہے کہ بڑی ماما اسحاق ماموں کی بڑی بہن تھی اور میں ان کی بیٹی ہوں۔ حمدان کے اعصاب ڈھیلے پڑ گئے تھے۔ اس نے کیا کہا؟ بابا وہ تو بہت خوش ہوئی یہ سن کر۔ کیا واقعی؟ حمدان متجسس ہوا تھا۔ جی بابا، اور اس نے اسحاق ماموں کی تصویر بھی اٹھا لی۔ وہ کہہ رہی تھی کہ پچھلے 4 سالوں سے اس نے اسحاق ماموں کو نہیں دیکھا، وہ بہت یاد کرتی ہے انہیں۔ اب تو وہ ان سے ملاقات بھی نہیں کر سکتی، اس لیے اس نے وہ تصویر اپنے پاس رکھ لی۔ حمدان نے گہری سانس لی۔ ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، اس نے تمہیں کل بتایا؟ کل رات وہ کہاں تھی؟ جی بابا، وہ قبرستان گئی تھی۔ حمدان کے اعصاب ڈھیلے پڑ گئے، وہ لاجواب ہو گیا۔ اچھا ٹھیک ہے بیٹا۔ امل واپس امائرہ کے کمرے میں آ گئی۔ امائرہ عشاء کی نماز پڑھنے میں مصروف تھی۔ وہ بیڈ پر آ کر بیٹھ گئی۔ آنٹی، بازل کہاں ہے؟ فاریہ باہر لان میں بیٹھی تھی جب ایک نسوانی آواز پر انہوں نے سر اٹھا کر سامنے سے آتی ایک لڑکی کو دیکھا۔ وہ لال رنگ کی منی اسکرٹ کے ساتھ سیاہ جینز پہنے ہوئے تھی۔ فاریہ نے اسے سوالیہ نگاہوں سے دیکھا۔ او آنٹی، میں تو اپنا تعارف کروانا بھول گئی، میں لینا ہوں، بازل کی گرل فرینڈ۔ گرل فرینڈ؟ فاریہ نے اسے غور سے دیکھا۔ جی، وہ چھنپ کر مسکرا دی۔ بازل اپنے کمرے میں ہے۔ اوکے، میں چلی جاؤں گی۔ لینا اس کے کمرے کی طرف بڑھ گئی تھی۔ ہائے بازل۔ وہ اس کے کمرے کا دروازہ ناک کیے بغیر اندر داخل ہوئی۔ بازل ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑا پرفیوم لگا رہا تھا، تب اس نے لینا کی آواز پر دروازے کی طرف دیکھا۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ مطلب؟ بازل، تم شاید بھول رہے ہو، آج ہمارا ڈنر پلان تھا۔ او ہاں، بازل کو گویا ابھی یاد آیا۔ کیا مطلب بازل، تم کہیں اور جا رہے تھے کیا؟ وہ خفا ہوئی تھی۔ ہاں، جانا تو کہیں اور بھی تھا۔ وہ اب ریسٹ واچ پہن رہا تھا اور مصروف انداز میں بولا۔ لینا مزید خفا ہوئی تھی۔ بازل نے سائڈ ٹیبل سے گاڑی کی چابیاں اٹھائی اور پھر لینا کی طرف مکمل طور پر متوجہ ہوا۔ خیر ہے، ابھی میں تمہارے ساتھ ہی جاؤں گا، چلو۔ لینا کا چہرہ کھل اٹھا تھا۔ چند ہی لمحوں کے بعد وہ دونوں باہر کی طرف آتے دکھائی دیے۔ امائرہ نے نماز پڑھ لی تو بیڈ پر امل کے ساتھ آ بیٹھی۔ کیا ہوا؟ اتنی اداس کیوں ہو؟ امائرہ نے اس کی اداسی بھانپتے کہا تھا۔ امائرہ، میں نہ ہی بازل سے محبت کرتی ہوں اور نہ ہی نفرت۔ اب اسے دیکھ کر میرے دل میں عجیب سا احساس پیدا ہوتا ہے۔ مطلب یہ کہ اس نے جو تمہارے ساتھ کیا۔ امل، میری بات غور سے سنو۔ میں نے ان مشکل حالات میں ایک بات سیکھی ہے، جو ہوتا ہے اچھے کے لیے ہوتا ہے۔ اس نے میرے ساتھ غلط کیا تو کیا مجھے اس نے میرے ساتھ غلط کیا تو مجھے اس لیے اس سے نفرت ہے۔ امل، اس نے تمہارے ساتھ کچھ غلط نہیں کیا، اس لیے میں چاہتی ہوں تم میری وجہ سے اسے ناپسند نہ کرو۔ وہ تمہارا بچپن کا دوست ہے، تمہارا اتنے سالوں کا ساتھ ہے، اور اسے تم میری وجہ سے نظر انداز مت کرو پلیز۔ ہمارا یہ بات طے ہے کہ مجھے اس سے محبت نہیں رہی، یا پھر مجھے اس سے کبھی محبت تھی ہی نہیں، وہ صرف میری پسند تھا جو شاید اب ختم ہو چکی ہے۔ امل، تم پلیز اس سے میری وجہ سے نفرت مت کرنا۔ میں نے کہا نا امائرہ، مجھے اس سے محبت نہیں ہے اور اس سے نفرت بھی نہیں ہے۔ تم بالکل ٹھیک کہہ رہی ہو، ہمارا بچپن کا ساتھ ہے اور شاید اسی لیے میں اس سے نفرت نہیں کر پا رہی۔ امائرہ مسکرا دی۔ وہ میرے سامنے ہوتا ہے تو مجھے بہت اچھا لگتا ہے، مجھ سے بات کرتا ہے تو مجھے اچھا لگتا ہے، لیکن جو پہلے مجھ سے اس کی گرل فرینڈ کو دیکھ کر تب چڑھی تھی، جلن ہوتی تھی، وہ شاید اب نہیں رہی، کیونکہ تم اب شاید ارحم کے بارے میں سوچنے لگی ہو۔ امائرہ نے امل کی بات میں اضافہ کیا۔ امل مسکرا دی۔ آج میرا سونے کا دل نہیں کر رہا، میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں تم سے باتیں کرتی رہوں۔ امل کی بات پر امائرہ مسکرا دی۔ ہاں ہاں، کیوں نہیں؟ امائرہ، ایک کام کریں؟ کیا؟ چلو ٹیرس پر چلتے ہیں۔ ہاں، یہ ٹھیک رہے گا۔ امائرہ اور امل مل کر ٹیرس کی طرف بڑھ گئے تھے اور امائرہ اپنا حجاب اتار چکی تھی۔ وہ دونوں ٹیرس پر پہنچی تو وہاں کی ٹھنڈی فضا انہیں سکون دینے لگی۔ امائرہ، تمہیں اپنی فیملی میں سب سے زیادہ کون یاد آتا ہے؟ امل کا سوال غیر متوقع تھا۔ امائرہ نے گہری سانس لی اور ریلنگ سے ٹیک لگا کر ٹھہر گئی۔ بابا۔ امائرہ کی آواز بھرا گئی تھی۔ اس کے علاوہ تمہاری سب سے زیادہ کس سے بے تکلفی تھی؟ امل، گھر والوں سے کیسا تکلف، سب کے ساتھ ہی بے تکلفی تھی۔ پھر بھی کوئی تو ایسا ہوگا جو تمہیں زیادہ پسند ہو۔ آیان، میرا چھوٹا بھائی، میں اسے آفت بلایا کرتی تھی۔ امائرہ کے چہرے پر اداس مسکراہٹ چھا گئی۔ آفت؟ لیکن کیوں؟ کیونکہ وہ بہت شرارتی تھا، بلکہ شرارتی لفظ اس کے لیے چھوٹا ہے۔ ہمیشہ الٹی حرکتیں کرتا تھا اور پھر امی سے مار کھاتا تھا۔ تم سے چھوٹا کوئی نہیں، اس لیے تمہیں نہیں معلوم کہ چھوٹے بہن بھائی آفت ہی ہوا کرتے ہیں۔ امل مسکرا دی۔
زونی کے ساتھ تو اس کی کبھی بنی ہی نہیں تھی۔ وہ کہتا تھا کہ زونی میری ساس ہے اور یہ مجھے خوش نہیں دیکھ سکتی۔ وہ ہنستے ہوئے بولتی جا رہی تھی، زونی، وہ زنیرہ؟ ہاں۔ عمل کی مسکراہٹ سمٹ گئی۔ امائرا، میں نے تمہیں کچھ بتانا تھا۔ کیا؟ امائرا نے حیرت سے پوچھا۔ لینا بار بار کھانا کھاتے ہوئے بازل کے سامنے بیٹھی بازل کو دیکھ رہی تھی۔ بازل، آر یو اوکے؟ اس نے دیکھا کہ بازل آج اس سے زیادہ بات نہیں کر رہا بلکہ کافی پریشان بھی لگ رہا تھا۔ بازل نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ ہاں میں ٹھیک ہوں۔ پھر وہ کھانا کھانے لگا۔ تم مجھے ٹھیک نہیں لگ رہے، کیا کوئی پریشانی ہے؟ نہیں تو، بازل نے اس کی طرف دیکھے بغیر کہا تھا۔ اوکے۔ لینا خاموش ہو گئی۔ کافی دیر بازل نے خود پر قابو پاتے ہوئے وہاں بیٹھے رہنے کی کوشش کی، مگر وہ نہیں کر پا رہا تھا۔ وہ واقعی پریشان تھا، بے حد عجیب بے چینی سی تھی۔ تبھی اس نے اچانک ہی کھانا چھوڑ دیا۔ کیا ہوا؟ تم کھا چکی ہو؟ اس نے سوال کے بدلے سوال کیا۔ ہاں میں کھا چکی ہوں، لیکن ہوا کیا ہے؟ چلو میں تمہیں تمہارے گھر چھوڑ دوں۔ لیکن بازل، ابھی تو ہم آئے ہیں، تو پھر اتنا جلدی؟ تم چل رہی ہو یا نہیں؟ اس نے آئیبرو اٹھا کر اسے پوچھا تھا۔ اوکے میں چل رہی ہوں۔ وہ دونوں گاڑی میں بیٹھے تو بازل نے اس سے کوئی بات نہیں کی۔ لینا بار بار اس کے چہرے پر نظر ڈالتی۔ وہ آج بہت زیادہ پریشان تھا۔ پورا راستہ ان دونوں کے درمیان کوئی بات نہیں ہوئی۔ کافی دیر کے بعد بازل نے گاڑی روکی۔ جاؤ، تمہارا گھر آ گیا، اس نے لینا کی طرف دیکھے بغیر کہا۔ لینا اس بات میں سر ہلاتی گاڑی سے اتر گئی۔ بازل چلنے میں وہیں ٹھہرا رہا۔ وہ نہیں جانتا تھا اسے کہاں جانا ہے۔ اس نے سیٹ کے پشت سے ٹیک لگا کر آنکھیں موند لی۔ آنکھوں کے سامنے وہ خوبصورت حجاب میں لپٹا چہرہ آیا۔ اس کی سیاہ آنکھیں، ان میں خوف اور وہ ناگواری۔ بازل نے جلدی سے آنکھیں کھولی اور عمیر کے گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ اس نے بے اختیار وہ راستہ اپنایا جو عمل کے گھر سے ہو کر جاتا تھا۔ کیا؟ امائرا نے حیرت سے پوچھا۔ امائرا، پرنس شادی شدہ ہے۔ امائرا خاموش ہو گئی۔ دل زور سے دھڑکا۔ شاید تکلیف بھی ہوئی، تھوڑی سی ہی صحیح۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا میں خوش ہوں یا اداس۔ امائرا کے چہرے پر تلخ مسکراہٹ در آئی۔ اس عمل نے غور سے اسے دیکھا تو اس کی آنکھیں نم تھی۔ خوش کیوں؟ عمل نے حیران ہو کر کہا۔ عمل، میں نے صرف اس لیے خود پر بے وفائی کی تہمت لگائی تاکہ برہان میرا انتظار نہ کرے، وہ اپنی نئی زندگی کا آغاز کرے۔ لیکن عمل، محبت کو کھو دینا آسان نہیں ہوتا، اسے کسی اور کا ہوتے دیکھنا آسان نہیں ہوتا۔ میں جانتی ہوں کہ جب میرا نکاح بابر سے ہوا تھا تب اسے بہت اذیت ملی تھی، لیکن عمل، میں بے بس تھی۔ خیر، اب میں خوش ہوں کہ اس نے اپنی نئی زندگی کا آغاز کر لیا ہے۔ پوچھو گی نہیں کہ لڑکی کون ہے؟ کیا میں اسے جانتی ہوں؟ امائرا حیران ہوئی۔ بہت اچھے سے۔ کون؟ زنیرہ۔ امائرا جہاں کھڑی تھی بت بن گئی، آنکھوں میں بھی یقینی جاگی۔ زنیرہ؟ زنیرہ سے؟ ہاں، اور ان کا 2 سال کا بیٹا بھی ہے، حمزہ۔ کل پارٹی میں وہ بھی آئی تھی۔ تمہیں پتہ ہے، جب پرنس اور زنیرہ نے مجھے دیکھا تو دونوں ہی حیران ہوئے تھے۔ پہلے مجھے یہ بات عجیب لگی، پھر میں نے زنیرہ سے باتوں ہی باتوں میں پوچھ لیا تو اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا کہ ان کی ایک بہت پرانی دوست تھی جو دکھنے میں بالکل میری طرح تھی۔ تم نے پوچھا کہ وہ اب کہاں ہے؟ ہاں میں نے پوچھا تھا۔ اس نے کہا کہ… عمل رکی اور امائرا کی طرف غور سے دیکھا۔ اس نے کہا کہ وہ مر چکی ہے۔ امائرا نے گہرا سانس لیا لیکن بولی کچھ نہیں۔ امائرا نے ایسا کیوں کہا؟ اس نے ایسا کیوں کہا؟ عمل، میں سب کے لیے مر چکی ہوں اور میں زندہ ہونا بھی نہیں چاہتی۔ امائرا ریلنگ پر ہاتھ رکھے اوپر آسمان کی طرف دیکھنے لگی۔ شاید وہ عمل کو اپنے آنسو نہیں دکھانا چاہتی تھی۔ امائرا، کیا جدائی مشکل ہوتی ہے؟ عمل کے سوال پر امائرا کے چہرے پر تلخ مسکراہٹ پھیل گئی۔ کیا آسان ہوتا ہے کسی ایسے شخص سے بچھڑ جانا جس کے ہونے سے آپ کی سانسیں چلتی ہوں؟ عمل خاموش رہی اور امائرا کے سوال میں موجود جواب نے اسے بتا دیا کہ جدائی آسان نہیں بلکہ موت ہوتی ہے۔ دوستی کا سفر۔ بڑا ہی سہانا سفر دوستی کا رہے ساتھ یہ عمر بھر دوستی کا۔ جسے مل گیا وہ خوش بخت ٹھہرا ہے، قسمت سے ملتا گوہر دوستی کا ہے۔ یاروں کے دم سے یہ دنیا کی رونق، بسے ان کے دم سے نگر کی دوستی۔ جہاں میں سبھی دوست ہوتے نہیں سب میں ہوتا ہنر دوستی کا۔ محبت، بھروسے اور اخلاص سے بنے یہ تناور شجر دوستی کا۔ کبھی دوست کو اپنے کھونے نہ دینا ہے رشتہ بڑا معتبر دوستی کا۔ یہی اب تو ہر دم خدا سے دعا ہے، دمکتا رہے یہ کمر دوستی کا۔ بازل اتنی تیزی سے گاڑی چلا رہا تھا لیکن عمل کے گھر کے پاس آ کر اس نے گاڑی کی سپیڈ میں کمی کر دی۔ اس کی نظر اوپر پڑی تو وہاں امائرا ریلنگ پر ہاتھ ٹکائے آسمان کی طرف دیکھ رہی تھی۔ وہ بغیر حجاب کے تھی، اس کے سر پر دوپٹہ نہیں تھا، اس کے بال اڑ اڑ کر اس کے چہرے پر آ رہے تھے۔ وہ وقفے وقفے سے انہیں ہاتھ سے پیچھے کرتی تھی۔ بازل نے اس کا یہ روپ پہلی بار دیکھا، یا شاید پھر اسے لگا ہی تھا کہ وہ اس کا روپ پہلی بار دیکھ رہا ہے۔ بازل کا دل چاہا کہ وہ لمحہ وہیں تھم جائے اور اس کی پوری زندگی امائرا کو اسی طرح دیکھنے میں گزر جائے۔ عمل اس کے بعد کچھ نہیں بولی۔ امائرا کے پاس بھی بات کرنے کے
الفاظ نہیں تھے۔ کافی دیر کے بعد جب عمائرہ اور امل وہاں سے چلی گئی تو بازل بھی وہاں سے چلا گیا، لیکن اس کی بے چینی کافی حد تک کم ہو چکی تھی۔ اسے معلوم ہو چکا تھا کہ عمائرہ اس کا سکون بن چکی ہے۔ وہ عمیر کے گھر پہنچا تو اس کی ماما نے بتایا کہ وہ اپنے کمرے میں ہی ہے۔ فاضل اس کے کمرے کی طرف بڑھ گیا تھا اور اس نے دروازہ کھولا تو عمیر سگریٹ کے کش لگانے میں مصروف تھا۔ اس نے بازل کو دیکھا تو جلدی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ بازل یار تو کب آیا؟ بس ابھی، اس نے مختصر سے جواب دیا۔ خیریت؟ پریشان لگ رہا ہے۔ بازل حیران نہیں ہوا کیونکہ ہمیشہ ہی ایسا ہوتا تھا۔ عمیر بازل سے کتنا بھی ناراض کیوں نہ ہو، اس کی پریشانی پر پریشان ہو جاتا تھا اور باقی سب کچھ بھول جاتا تھا۔ پتہ نہیں، عمیر حیران ہوا۔ پتہ نہیں کا کیا مطلب؟ کیا کوئی بات پریشان کیے ہوئے ہے؟ عمیر نے فکر مندی سے پوچھا تھا۔ عمیر، بازل نے اسے پکارا جبکہ نظریں اس کی طرف نہیں تھی۔ کیا ہوا بازل؟ اگر کسی کی نظروں میں ہم اپنے لیے ناگواری دیکھیں تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ نظر انداز، عمیر نے سادہ سا جواب دیا۔ اگر وہ نہ کر سکے تو اس ناگواری کی وجہ معلوم کرو اور اس وجہ کو ختم کر دو۔ وجہ کوئی بھی نہ ہو تو پھر بازل، ہر چیز کی کوئی نہ کوئی وجہ ضرور ہوتی ہے۔ نہیں، اس کی کوئی وجہ نہیں ہے۔ تو پھر یہ دیکھنا چاہیے کیا اس کی نظروں میں ناگواری صرف آپ کے لیے ہے یا پھر سب کے لیے؟ مطلب یہ کہ اگر وہ ناگواری سب کے لیے ہے تو پھر اسے عام سی بات سمجھ کر نظر انداز کیا جائے، لیکن اگر وہ ناگواری کسی مخصوص انسان کے لیے ہے تو پھر اس کی کوئی نہ کوئی وجہ ضرور ہوگی۔ بازل نے گہرا سانس لیا۔ اسے رستم ایک آنکھ نہیں پاتا۔ ارحم کی آواز بازل کے کانوں میں گونجی۔ بازل کے چہرے پر دل فریب مسکراہٹ پھیل گئی۔ وہ ناگواری سب کے لیے تھی اور اس کے لیے اب سے بازل سلطان کو نظر انداز کرنا تھا۔ تو سنا، آج کل کہاں ہوتا ہے؟ بس یار ایک مشکل میں پھنسا ہوں۔ کیسی مشکل؟ کچھ خاص نہیں، بس ایک دوست ہے، اس کا کوئی پتہ معلوم نہیں ہو رہا، وہ کہاں ہے؟ چل مل جائے گا، تو فکر نہ کر، بازل نے اسے تسلی دی تھی۔ مجھے خوشی ہو رہی ہے کہ تو میرے پاس آیا۔ میں اپنی پریشانی کا حل کرنے آیا تھا، جانتا ہوں، لیکن پھر بھی مجھے خوشی ہوئی۔ میری خود غرضی پر؟ بازل مسکرایا تھا۔ بازل، یہ خود غرضی نہیں ہے۔ انسان اپنی پریشانی اپنے خاص دوست کے پاس لے کر جاتا ہے، اور مجھے خوشی اس بات کی ہے کہ تو نے مجھے اپنا خاص دوست سمجھا۔ خاص دوست؟ بازل کچھ سوچنے لگا۔ ارے یار، یہ سب کہاں مر گئے؟ ارحم چیخ کر بولا تھا۔ سب نے کہا تھا وہ اسے کلاس میں ملیں گے، لیکن کلاس میں کوئی موجود نہیں تھا۔ وہ تب کر کیفیٹیریا آیا، لیکن وہاں کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ الو کے پٹھوں، کہاں مر گئے ہو تم سب؟ وہ کیفیٹیریا میں کھڑا چلا رہا تھا۔ ارحم میرے بھائی، کیوں چلا رہا ہے؟ ایک لڑکا اس کے پاس آ کر بولا۔ میرا گینگ غائب ہے۔ تو پھر جا کر ڈھونڈو، یہاں ٹھہر کر چلانے سے کیا ہوگا؟ تجھے کیا لگتا ہے میری ان ٹانگوں میں جو پیٹرول ہے وہ مفت کا ہے؟ لڑکا حیران ہوا اور پھر تعصب سے سر ہلاتا وہاں سے چلا گیا۔ ابے گدو، ہیلو ہائے، کیا تم یہاں پر ہو؟ وہ پھر سے چلایا لیکن کوئی جواب موصول نہیں ہوا۔ وہ غصے سے باہر آیا۔ اس نے پوری یونیورسٹی چھان ماری، اسے کوئی بھی نہیں ملا۔ وہ چپ چاپ گراؤنڈ میں موجود بینچ پر آ کر بیٹھ گیا۔ غصے سے اس کا چہرہ لال ہو رہا تھا، تبھی اس کی نظر اچانک سامنے بیٹھے آفاق پر پڑی۔ آفاق نے بھی اس کی طرف دیکھا تو تھکا ہوا سانس خارج کیا اور ارحم کو اپنی طرف اشارہ کر کے بلایا۔ وہ کافی فاصلے پر بیٹھا تھا اور دیکھنے میں ایسا لگتا تھا وہ بھی ارحم کو ہی ڈھونڈ رہا تھا۔ ارحم کھڑا ہوا اور پھر کچھ سوچ کر رک گیا۔ ابے الو کے پٹھے، تو خود ادھر آ، میری ٹانگوں کا پیٹرول ختم ہو چکا ہے۔ آفاق اس کے پاس آیا۔ تجھے میں کب سے ڈھونڈ رہا تھا، کہاں مر گیا تھا تو؟ آفاق غصہ ہوا تھا۔ میں تو مینار پاکستان میں تو مینا بازار گیا تھا اپنی ہونے والی بیگم کے لیے شاپنگ کرنے۔ کیا؟ آفاق کیا ہو گیا ہے؟ ارحم رو دینے کو تھا۔ میں تو صبح سے پاگلوں کی طرح تم سب کو ڈھونڈ رہا ہوں، کہاں مر گئے ہو تم سب؟ ارے وہ ہے نا، اصل میں بک بھی دے، مجھ سے اتنا صبر نہیں ہو رہا۔ وہ ہم سب نا عائشہ کو پٹانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آفاق نے اس کے کان میں سرگوشی کی۔ سب؟ ارحم کا منہ کھل گیا۔ نہیں یار، میرا مطلب ہے کہ وہ کسی طرح سے مجھ سے پٹ جائے، اس کی سب کوشش کر رہے ہیں۔ اچھا، میں سمجھا سب ہی پٹانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ویسے تم سب ہو کہاں؟ سرائیکی ڈپارٹمنٹ کے کیفیٹیریا میں۔ اوہو، میں نے تو سوچا ہی نہیں کہ تم سب وہاں بھی ہو سکتے ہو۔ ارحم بیٹے، تو سوچتا ہی کب ہے؟ آفاق کہتے ہوئے ہنس دیا تھا۔ خیر، تجھ سے تو زیادہ ہی سوچتا ہوں۔ اچھا اب چل، سب تیرے مشوروں کا انتظار کر رہے ہوں گے۔ آفاق اسے لے کر ان سب کے پاس گیا۔ بے وفا گدھے، تجھے شرم نہیں آتی؟ اکیلے کے لیے سینڈوچ ٹھونس رہا ہے، مجھے بھی یاد کر لیتا تو تیرا کیا چلا جاتا؟ ارحم نے روہیل کے ہاتھ سے سینڈوچ چھین لیا اور کھانے لگا۔ ارحم، تو نے تو آتے ہی دنگا فساد مچا دیا۔ ہاں تو تم گدھوں کو ڈھونڈتے ہوئے میرا جو حال بےحال ہوا ہے، اس کا تو بدلہ لوں گا میں۔ اچھا ارحم، تو نے کچھ سوچا ہے عائشہ کو آفاق کے لیے کیسے پٹانا ہے؟ روہیل کا سوال پر ارحم نے اسے گھورا تھا۔ ابھی یہ ڈھولا مجھے کہہ کر آیا ہے کہ ارحم بیٹا تو سوچتا ہی کب ہے؟ پھر میں کیوں سوچوں اس کے لیے؟ ارحم، تو چھوٹی سی بات کو لے کر کیوں بیٹھ گیا؟ آفاق نے منہ بسورا تھا۔ چل بے ڈھولے،
تو مجھ سے بات نہ کر۔ ارحم میرے بھائی، تیری بھابھی کب سے انتظار میں بیٹھی ہے کہ میں اسے پٹاؤں۔ جی ہاں، وہ انتظار میں تو بیٹھی ہے، لیکن اس کے لیے تجھے وہ دوبارہ اپنے ساتھ بھائیوں سے پٹوائے گی۔ سارے لڑکے ہنسنے لگے۔ ارحم کچھ تو شرم کر لے، وہ کیا ہوتی ہے؟ میرا تو اس سے کوئی واسطہ نہیں ہے۔ جی بالکل، لگتا بھی ہے۔ روہیل نے اس بات میں سر ہلایا۔ اچھا، ہماری گینگ کی لڑکیاں کہاں ہیں؟ ارحم نے عمل کی کمی محسوس کی۔ وہ بھی بس آنے والی ہے، وہ آئے یا نہ آئے ہمارا سلطان آ گیا ہے۔ عاطف نے سامنے سے آتے بازل کو دیکھ کر کہا تھا۔ ہائی گائز۔ بازل ان کے سامنے آ کر بیٹھ گیا۔ بازل یار، تیرا دماغ بہت تیز ہے، تو ہی کچھ بتا دے۔ روہیل نے شروعات کی۔ کس بارے میں؟ ہمیشہ کی طرح سنجیدگی سے پوچھا گیا۔ ارے اس آفاق ڈھولے نے اپنے ڈھول کو پٹانا ہے۔ پہلے تو پٹا نہیں پایا اور اب پٹ کر آیا ہے۔ اب ہم چاہتے ہیں کہ ہم سب بھی اس کی مدد کریں۔ تم لوگ فلمیں نہیں دیکھتے کیا؟ کوئی بھی فلمی سین کریٹ کر دو۔ بازل نے بھی انیاسی سے کندھے اچکائے تھے۔ اب آیا نا مزہ؟ ارحم سب سے پہلے بولا تھا۔ یہ تو میں نے سوچا ہی نہیں۔ ارحم میرے بھائی، میں تجھے پہلے ہی کہہ چکا ہوں کہ تو سوچتا ہی کہاں ہے۔ تو چپ کر ڈھولے، مجھے کوئی سین سوچنے دے۔ ہاں یاد آیا۔ ارحم اٹھ کر کھڑا ہوا۔ دیکھ آفاق، ہم سب بنیں گے گنڈے اور تیرے ڈھول کو چھیڑیں گے۔ ارحم میں تجھ سے کہہ رہا ہوں کہ اگر تو نے عائشہ کو پھر سے ڈھول کہا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ آفاق نے تیور چڑھائے تھے۔ اچھا ٹھیک ہے، میں پھر بولتا ہوں، تو اپنی عائشہ کو چھوڑ کر پلان پر فوکس کر۔ میں کہہ رہا ہوں کہ ہم بنیں گے گنڈے اور تیرے نمونے کو چھیڑیں گے۔ آفاق کا منہ بن گیا جبکہ باقی سب کے منہ کھل گئے۔ تو پھر کسی ہیرو کی طرح آ کر اس کے سامنے ہمیں دھو ڈالنا تھا کہ اسے پتہ چلے کہ تجھے اس کی کتنی فکر ہے۔ کیا ارحم تو واقعی مجھ سے مار کھا لے گا؟ آفاق حیران ہوا تھا۔ او بھائی، زیادہ غلط فہمیاں پالنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں بھی تجھے ماروں گا، لڑنے کا کہہ رہا ہوں، یہ نہیں کہہ رہا کہ تو آ کر صرف ہمیں ہی دھوئے گا۔ او اچھا، پھر وعدہ کر کے زیادہ نہیں مارے گا؟ پہلے تو اپنی بات کر۔ اگر وعدہ کر کے تو مجھے پیار سے مارے گا تو میں بھی تجھے آرام سے ماروں گا، ورنہ تو پھر تو مجھ سے بھی پٹے گا۔ یہ تم لوگ کیا کر رہے ہو؟ ارحم، آر یو میڈ؟ بازل ان کی بونگیاں سن کر حیران رہ گیا۔ کیوں، کیا ہوا؟ میں نے کچھ غلط کہا؟ آفاق لسن، کیا تم عائشہ کے لیے کسی سے بھی لڑ سکتے ہو؟ کسی سے بھی کا کیا مطلب؟ مطلب ریل والے گنڈے سے۔ آفاق کی آنکھیں پھیل گئی، لیکن اس بات کا جواب ارحم نے دیا۔ ارے بازل، کیوں بیچارے کی اس کے ڈھول کے سامنے بے عزتی کروانا چاہتے ہو؟ نہیں بازل، میں لڑوں گا۔ آفاق میدان میں اترنے کے لیے تیار ہو گیا۔ اوکے ڈن، تو آج یہ لڑائی ہوگی۔ لیکن بازل، گنڈے کہاں سے آئیں گے؟ آفاق ڈر گیا تھا۔ ان کا میں انتظام کروں گا۔ دیکھ بازل میرے بھائی، وہ کچھ زیادہ ہٹے کٹے نہ ہو۔ تم لڑو گے یا نہیں؟ لڑوں گا۔ بس پھر تھوڑی دیر بعد تیار رہنا۔ بازل بھی اٹھنے ہی لگا تھا کہ اسے سامنے سے عمل اور امائرہ آتی دکھائی دی۔ عمل کچھ بول رہی تھی جبکہ امائرہ سے غور سے سن رہی تھی، اور پھر دونوں میں ہی اس بات پر ہنستی۔ بازل کے چہرے پر امائرہ کی ہنسی دیکھ کر مسکراہٹ پھیل گئی۔ وہ اسے دیکھ کر مسکرا رہا تھا، تبھی امائرہ کی نظر اس پر پڑی تو بازل نے دیکھا اس کی مسکراہٹ سمٹ گئی اور چہرے پر ناگواری پھیل گئی۔ بازل ہرٹ ہوا ایک بار پھر سے، لیکن وہ اب جان چکا تھا کہ اس نے اس کی اس ناگواری کو نظر انداز کرنا ہے۔ وہ دونوں وہاں آئی اور امائرہ نے سلام کرنے میں پہل کی۔ وعلیکم السلام، سب نے مل کر جواب دیا۔ امائرہ تم ادھر آ کر بیٹھو، میں نے تمہیں کچھ بتانا ہے۔ ارحم نے اسے اپنے ساتھ رکھی کرسی پر بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ وہ بازل کے بالکل سامنے تھی۔ امائرہ وہاں بیٹھ گئی۔ امائرہ، آج آفاق کو کچھ گنڈے دھونے آنے والے ہیں۔ اس نے سائڈ سے اس کے کان میں سرگوشی کی۔ امائرہ حیران ہوئی۔ کیا واقعی؟ وہ بے اختیار بولی تھی۔ ہاں۔ امائرہ، کیا کہا اس نے؟ عمل متجسس ہوئی۔ امائرہ کچھ کہنے ہی لگی تھی کہ ارحم بولا۔ امائرہ؟ وہ اتنے زور سے بولا کہ امائرہ ڈر گئی، جبکہ باقی سب نے کہکا لگایا۔ بازل بھی ہنس دیا تھا۔ تم عمل کو نہیں بتاؤ گی، یہ ہم دونوں کے درمیان راز کی بات ہے۔ ارحم، یہ تم آرام سے بھی بول سکتے تھے، تم نے تو مجھے ڈرا ہی دیا۔ امائرہ نے افسوس سے نفی میں سر ہلایا۔ اوہ سوری، میں نے اپنی دوست کو ڈرا دیا۔ ویسے بازل، یہ سب ہوگا کیسے؟ ارحم نے بازل سے سوال کیا۔ تم خود دیکھ لینا۔ عاطف عمل کے کان میں کوئی سرگوشی کر رہا تھا۔ تیرے پیٹ میں کوئی بات ٹکتی نہیں ہے کیا؟ ارحم چلایا تھا۔ پہلے تو بتا کہ تیرے پیٹ میں ٹکتی ہے، عاطف نے الٹا سوال کیا تھا۔ ارحم نے منہ بنایا جبکہ ساتھ بیٹھی امائرہ ہنستی تھی۔ یہ کافی دیر بعد کا منظر ہے، سب کچھ ویسا ہی تھا، لیکن فرق صرف اتنا تھا کہ بازل ان میں موجود نہیں تھا۔ ارے یہ بازل کہاں رہ گیا؟ ہمیں تو پلان کا کچھ پتہ ہی نہیں چلا۔ اب ہم کیا کریں؟ تم صبر کرو ارحم، امائرہ نے اسے مشورہ دیا تھا۔ ہاں یہ بھی ٹھیک ہے۔ امائرہ اور ارحم ساتھ بیٹھے مونگ پھلیاں کھا رہے تھے اور ان کے سامنے روہیل اور عمل بھی مونگ پھلیوں کا پیکٹ ختم کرنے میں مصروف تھے۔ ارحم ویسے بتا تو صحیح کہ ہونے کیا والا ہے؟ عمل نے مونگ پھلی کا دانہ اپنے منہ میں ڈالتے پوچھا تھا۔ بازل کہہ رہا تھا کہ وہ کچھ گنڈے لے کر آئے گا اور پھر آفاق ان سے لڑ کر عائشہ کو امپریس کرے گا۔ سمپل۔ ارحم نے کندھے اچکائے۔ امائرہ اور عمل نے نظروں کا تبادلہ کیا تھا۔
تم دونوں میں ذرا بھی عقل ہے؟ امائرہ حیرت سے بولی۔ کیوں، کیا ہوا؟ ارحم نے پریشان ہو کر کہا۔ یہ بھی بھلا کوئی طریقہ ہے لڑکی کو امپریس کرنے کا؟ ہاں تو، ارحم بے نیازی سے بولا۔ یہ بہت پرانا طریقہ ہے ارحم، اب کی بار امل نے جواب دیا۔ پرانا بھی اور گھٹیا بھی۔ ارحم تم اس بات کو سیریسلی سوچو، تم نے محبت کو مذاق سمجھ رکھا ہے جبکہ یہ مذاق بالکل بھی نہیں ہوتی۔ تم کیا کہنا چاہ رہی ہو امائرہ؟ اس کی بات ارحم کے سر سے گزری تھی۔ آفاق کہاں ہے؟ تم اسے بلاؤ۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد آفاق ان کے سامنے بیٹھا ہوا تھا۔ کیا ہوا؟ تم سب مجھے اس طرح کیوں گھور رہے ہو؟ آفاق پریشان ہوا تھا۔ تم ان سب کو چھوڑو اور میری بات سنو، امائرہ نے اسے اپنی طرف متوجہ کیا۔ سناؤ۔ تم عائشہ سے محبت کرتے ہو؟ ہاں تو، آفاق میں سیریس ہوں۔ تو میں کون سا مذاق کر رہا ہوں؟ آفاق تو میری بات غور سے سنو، محبت اور پسند میں فرق ہوتا ہے۔ پسند وقتی ہوتی ہے اور کبھی بھی بدل سکتی ہے جبکہ محبت دائمی ہوتی ہے، اسے کبھی بھی ترک نہیں کیا جا سکتا۔ اب تم یہ بتاؤ کہ عائشہ تمہاری پسند ہے یا محبت؟ لیکن امائرہ مجھے کیسے پتہ چلے گا کہ وہ میری محبت ہے یا پسند؟ اگر تمہیں عائشہ سے کوئی بہتر لڑکی مل جائے تو کیا تم اسے چھوڑ دو گے؟ نہیں تو، مجھے اس سے بہتر کوئی اور لڑکی لگتی ہی نہیں ہے۔ گڈ، امائرہ کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ مطلب تمہیں اس سے محبت ہے؟ سب ان دونوں کو ٹکٹکی باندھے غور سے سن رہے تھے۔ کیا تم اس سے ہمیشہ محبت نبھاؤ گے؟ مطلب ہر طرح سے، ہر حالات میں؟ ہاں، اگر پوری دنیا اس کا ساتھ چھوڑ دے تو کیا تب بھی تم اس کے ساتھ کھڑے رہو گے؟ کوشش کروں گا۔ ہمیشہ وفا نبھاؤ گے؟ بالکل۔ ہمیشہ اس کے ساتھ مخلص رہو گے؟ اسے اپنی بساط سے بڑھ کر خلوص دوں گا۔ تو آفاق میرے بھائی، مبارک ہو، تم اس سے سچی محبت کرتے ہو، اور سچی محبت کے اظہار کے لیے گنڈوں سے لڑ کر امپریس نہیں کیا جاتا۔ تو پھر کیا کروں؟ آفاق، میں ایک لڑکی ہوں اور تمہاری دوست بھی، اس لیے تمہیں مخلصانہ مشورہ دے رہی ہوں کہ عقل سے کام لو۔ کوئی بھی لڑکی اس طرح امپریس نہیں ہوتی، بلکہ وہ آپ کی محبت دیکھ کر امپریس ہوتی ہے۔ وہ یہ دیکھتی ہے کہ آپ اس کی کتنی عزت کرتے ہیں۔ تو اب مجھے کیا کرنا ہے؟ عزت؟ مطلب وہ کیسے؟ تم اسے جا کر سیدھا ڈیٹ کی آفر تم نے اسے جا کر سیدھا ڈیٹ کی آفر کی تھی۔ کیا اس وقت تمہارا دماغ جل گیا تھا؟ جب محبت کرتے ہیں تو شرافت کا اظہار کرتے ہیں۔ اپنے ساتھ بھائیوں سے پٹوا کر اس نے اس بات کا ثبوت دیا ہے کہ وہ ایک شریف اور عزت دار خاندان کی لڑکی ہے۔ تم لوگوں نے اسے جو بھی کہا، لیکن میں اس سے خاصی امپریس ہوئی تھی۔ اب مجھے کوئی آ کر ڈیٹ کی آفر کرے گا تو میں سیدھا اس کا منہ توڑ دوں گی۔ سب امائرہ کی اس بات پر ہنس دیے تھے۔ تم جاؤ اور شرافت سے اسے بتاؤ کہ تم اس سے محبت کرتے ہو اور اسے نکاح کر کے اسے اپنا محرم بنا کر اپنی عزت بنانا چاہتے ہو۔ ایک لڑکی کو محبت کے ساتھ ساتھ عزت کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ امائرہ چپ ہوئی تو اس نے دیکھا کہ سب اسے گھور رہے تھے۔ تم سب ایسے کیوں دیکھ رہے ہو مجھے؟ امائرہ، یہ تو ہم نے سوچا ہی نہیں۔ اور ہم کی حیرت بھری آواز سن کر سب ہنس دیے تھے۔ آفاق، امائرہ بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے، تجھے اسے عزت اور شرافت سے سب کچھ بتانا چاہیے، بلکہ اب تو میں بھی اپنے والی کی عزت کیا کروں گا؟ بہت تنگ کر لیا میں نے اب اسے، اب اور نہیں۔ اپنے والی؟ امائرہ اور امل کے علاوہ سب نے اسے حیرت سے دیکھا تھا۔ ہاں ہے کوئی، ارحم نے منہ بسورا، اسے بھی عائشہ کی طرح کوئی میرا خیال نہیں ہے۔ اس نے افسوس سے نفی میں سر ہلایا تھا۔ امائرہ ہنس دی، امل نے اسے کوہنی ماری تو امائرہ نے اپنی ہنسی دبائی تھی۔ ہو سکتا ہے کہ وہ دونوں تمہارے اظہار کے منتظر ہو۔ امل کی آنکھیں پھیل گئی تھی اور اس نے امائرہ کو پھر سے کوہنی ماری، لیکن سب امائرہ کو ہی دیکھ رہے تھے۔ ہاں، یہ تو سوچا ہی نہیں۔ ارحم کی اس بات پر آفاق نے اپنا سر پیٹ لیا۔ ارحم بھائی، خدا کے لیے اب تو سوچنا شروع کر دے۔ سب پھر سے ہنس دی اور اب کی بار اس کی ہنسی میں بازل کی ہنسی بھی شامل تھی۔ سب نے نظر ارد گرد گھمائی تو بازل عاطف کے پیچھے ہی ٹھہرا ہوا تھا۔ بازل، تو کب آیا یار؟ بس تھوڑی دیر پہلے، جب بتایا جا رہا تھا کہ محبت کیا ہوتی ہے۔ اس نے ایک آئبرو اٹھا کر امائرہ کی طرف دیکھا اور پھر ان کے ساتھ آ کر بیٹھ گیا۔ امائرہ اس کے بالکل سامنے تھی اور اس کے انداز سے امائرہ کو کوفت ہوئی، کیونکہ یہ انداز بابر کا تھا اور بازل بابر نہیں، اور کیونکہ بازل بابر نہیں تھا اور نہ ہی کبھی ہو سکتا تھا۔ آفاق، ویسے کسی نے تمہیں بہت اچھا مشورہ دیا ہے، تمہیں اس پر عمل کرنا چاہیے۔ ہاں، میں بھی یہی سوچ رہا ہوں۔ وہ سب اپنی باتوں میں مصروف ہو کے، جبکہ بازل کی نظر امائرہ پر ٹکی تھی۔ وہ وقفے وقفے سے امائرہ پر نظر ڈالتا اور پھر اسے ٹیرس پر کھڑی وہ لڑکی یاد آتی جس کے بالے سے تنگ کیے ہوئے تھے۔ امائرہ کو اس کی نظروں سے کوفت ہونے لگی، کیونکہ یہ بھی بابر کا ہی انداز تھا، اور لوگوں کے درمیان بیٹھ کر اسے وقفے وقفے سے دیکھتے رہنا۔ عمل چلیں، کلاس کا وقت ہو گیا ہے، امائرہ نے عمل کو مخاطب کیا۔ ہاں چلتے ہیں، عمل اٹھ کھڑی ہوئی۔ تم سب نے نہیں چلنا؟ اس نے باقی سب کو دیکھا تھا۔ کیا ہو گیا ہے عمل؟ بازل میرا یار بھی آ کر بیٹھا ہے اور تم کہہ رہی ہو کہ میں کلاس لینے چلوں؟ اور ہم نے اسے گھورا تھا۔ اوکے، عمل نے کندھے اچکائے۔ چلے امائرہ۔ عمل نے امائرہ کو دیکھا جو اسی کو دیکھ رہی تھی۔
عمل آج میں کلاس لے لیتی ہوں، پھر تمہیں بعد میں ہی سب کچھ سمجھا دوں گی۔ ہمارا کس بات پر عمل حیران ہوئی، بلکہ سب بھی حیران ہوئے تھے۔ مطلب یہ کہ تم بیٹھی رہو یہیں، سارے دوست اکٹھے بیٹھے ہیں اور تم اس طرح میرے ساتھ چلو تو اچھا نہیں لگتا۔ تو تم بھی آج اپنی کلاس مس کیوں نہیں کر دیتی؟ روہیل کی آواز پر عمائرہ نے نفی میں سر ہلایا۔ نہیں، مجھے ایک اور کام بھی ہے، اس لیے میں جا رہی ہوں۔ عمائرہ چلی گئی، عمل بیٹھ گئی، لیکن جب اس نے باسل کی طرف دیکھا تو وہ کافی سنجیدہ لگ رہا تھا اور پریشان بھی۔ عمائرہ کلاس لے کر باہر آئی تو سامنے سے آتی 4 لڑکیوں نے اسے روک لیا۔ السلام علیکم عمائرہ، سب نے مل کر اسے سلام کیا۔ وعلیکم السلام۔ عمائرہ نے انہیں حیرت سے دیکھا کیونکہ وہ انہیں نہیں جانتی تھی، لیکن تب ہی اس کی نظر دائیں طرف آخر میں کھڑی عائشہ پر پڑی۔ کیسی ہیں آپ؟ ایک لڑکی نے چہرے پر مسکراہٹ سجائے اس سے پوچھا تھا۔ الحمدللہ میں ٹھیک ہوں، کیا میں آپ کو جانتی ہوں؟ نہیں، لیکن ہم آپ کو جانتی ہیں۔ ان سب لڑکیوں نے نظروں کا تبادلہ کیا۔ کیا ہم آپ سے کچھ مانگ سکتے ہیں؟ اس لڑکی نے جھجک کر کہا۔ عمائرہ نے اسے سوالی نظروں سے دیکھا تھا۔ جی، لیکن کیا؟ آپ کا وقت مطلب ہم چاہتے ہیں کہ آپ اپنی کلاس لینے کے بعد ہمیں بھی 1 گھنٹے کی کلاس دے دیا کریں۔ میں کس چیز کی کلاس دوں آپ کو؟ دیکھیں، آپ ہمیں صرف 1 گھنٹے کا وقت دیں اور اس میں ہمیں اپنی دینی معلومات دے دیا کریں۔ دینی معلومات؟ لیکن میں دین سے اتنا واقف نہیں ہوں کہ کسی اور کو اس کی معلومات دے سکوں۔ میں تو خود اتنی گناہ گار ہوں۔ عمائرہ پلیز، آپ جو جانتی ہیں بس ہمیں وہی بتا دیں۔ میں کیسے؟ آپ کسی ایسے انسان سے رابطہ کریں جو دین کو اچھے سے جانتا ہو۔ عمائرہ، ہم آپ سے بہت امپریس ہوئے ہیں، آپ کی سادگی جو آپ کے حسن کو 4 چاند لگا دیتی ہے، اور دین سے اتنی محبت۔ آپ پلیز ہمیں صرف 1 گھنٹے کا وقت دے دیا کریں۔ اس سے پہلے کہ عمائرہ کچھ کہتی، ان لڑکیوں نے معصوم شکلیں بنا کر ایک ساتھ کہا، پلیز۔ اوکے، لیکن کس وقت؟ اسی وقت، مطلب جب آپ کلاس لے لیتی ہیں تب۔ کب سے؟ کل سے ٹھیک رہے گا۔ ٹھیک ہے، عمائرہ مسکرا دی تھی۔ جزاک اللہ، وہ کہتے ہوئے آگے بڑھ گئی۔ عمائرہ نے مڑ کر انہیں دیکھا، وہ چوتھی عائشہ ہی تھی۔ عمائرہ واپس آئی تو ابھی تک ان سب کی پوزیشن میں کوئی تبدیلی نہیں آئی تھی۔ ہاں، البتہ کہکوں میں اضافہ ہوا تھا۔ یار سچ میں عمیر کمال کا بندہ ہے، تو نے اس کا نام بالکل ٹھیک رکھا ہے، پرماننٹ گرل فرینڈ۔ سب کا زوردار کہا گونجا تھا۔ باسل جو ہنسنے میں مصروف تھا، عمائرہ کو دیکھ کر اداس مسکراہٹ اس کے چہرے پر بکھر گئی تھی۔ آ گئی عمائرہ تم، بتاؤ سر کاظمی نے کتنا سر کھپایا تمہارا؟ حرم شروع ہوا تھا، سب پھر سے کھل کر ہنس دیے تھے، جبکہ عمائرہ نے افسوس سے نفی میں سر ہلایا۔ اچھا یار، میں کہہ رہا تھا کہ اپنے گینگ کا نام بدل دیتے ہیں، کیونکہ اب باسل بھی تو آ گیا ہے، روہیل نے مشورہ دیا۔ ہاں تو اب کیا بنے گا؟ پہلے اے آر گینگ تھا۔ ہاں تو اب کیا بنے گا؟ پہلے تو اے آر گینگ تھا، اب اے بی آر گینگ نہیں؟ ارہم نے اس سے پوچھا تھا۔ ہاں یہی بنے گا۔ یہ اے آر کا مطلب کیا ہے؟ باسل نے ارہم سے سوال کیا تھا۔ دیکھ باسل، اے سے عمائرہ، امل، ارہم، علی، عاطف، اریبہ اور آر سے روہیل۔ اب تم آگے ہو تو بی سے باسل، سمپل۔ اوہ، کیا نام رکھا ہے، واو۔ وہ گدھا رستم بھی کہتا ہے کہ میں تمہارے گینگ کا ہوں، تو ہم بھی اسے حوصلہ دینے کے لیے کہہ دیتے ہیں کہ آر سے روہیل اور رستم کے نام پر باسل کے حلق تک کڑوا ہوا تھا، اور یہی حال عمائرہ کا تھا۔ اچھا، آج میں پرنس سے ملے جا رہا ہوں، تو کیا تم چلو گے؟ باسل کے سوال پر عمائرہ نے سر اٹھا کر باسل کو دیکھا۔ باسل جو ارہم کی طرف دیکھ رہا تھا، عمائرہ کی نظروں کی تپش محسوس کرتے ہوئے اس نے عمائرہ کی طرف دیکھا، اور تب اس نے عمائرہ کی نظروں میں تکلیف دیکھی۔ وہ اسے نہیں سمجھ پایا تھا۔ ہاں یار کیوں نہیں، میں نے تو سنا ہے۔ ہاں یار کیوں نہیں، میں نے تو اسے اس کی وہ غزل سنانی ہے جو عمائرہ نے پوری کی تھی۔ عمائرہ کے دل میں ٹیس اٹھی۔ اگر دیکھنا ہو کہ ناقابل برداشت تکلیف کیا ہوتی ہے تو کسی کے سامنے اس کی لا حاصل محبت کا ذکر کر دو، اور تب تک تم اس کی آنکھوں میں وہ تکلیف دیکھو گے۔ عمائرہ کی آنکھوں میں بھی وہی تکلیف جاگی تھی۔ اوکے، تو پھر ہم شام کو چلیں گے، کیونکہ کل سے اس نے اسلام آباد کے لیے روانہ ہو جانا ہے۔ اسلام آباد کیوں؟ اپنے سسرال، اور پھر وہ بھی تو اپنے سسرال، اور پھر وہ بھی وہیں رہے گا، تو کیا وہ واپس نہیں آئے گا؟ پتہ نہیں۔ باسل نے کندھے اچکائے تھے۔ میں بھی ساتھ چلوں گا پھر، روہیل نے کہا تھا۔ تو پھر میں نے کیا یہاں بیٹھ کر تالی بجانی ہے؟ میں بھی چلوں گا، آفاق نے کہا، جس پر سب ہنس دیے تھے۔ تو پھر ایسا کرتے ہیں کہ سارے لڑکے چلتے ہیں۔ باسل کے اس مشورے پر سب نے اتفاق کیا تھا۔ پرنس بندہ ہی ایسا ہے کہ بار بار ملنے کا دل کرتا ہے۔ عمائرہ کی برداشت جواب دے گئی، وہ اٹھی اور عمل کو اشارہ کرتے وہاں سے چل دی تھی۔ باسل ہرٹ ہوا تھا ایک بار پھر سے۔ یہاں پر یہ ایپیسوڈ ختم ہوتی ہے، اور اگر آپ کو یہ ایپیسوڈ اچھی لگی تو آپ اس کو لائک ضرور کیا کریں، کیونکہ اس ناول کے پڑھنے والے بہت کم لوگ ہیں، کیونکہ باقی سب لوگوں کو بولڈ ناول اچھے لگتے ہیں، اور اس میں ایسے ویسے سینز نہیں ہیں، تو بہت سارے لوگ اس سے یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ناول کافی بور ہے، جبکہ مجھے تو بور نہیں لگا، مجھے تو بہت اچھی سٹوری لگی ہے اس ناول کی،
کیونکہ ثانیہ حسین نے بہت اچھے طریقے سے اس ناول کو کور کیا ہے، اور اگر آپ پھر بھی پڑھ رہے ہیں تو آپ ویڈیو کو لازمی لائک کیا کریں تاکہ ہماری ویڈیو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک ریکمنڈ ہو کر جا سکے، ٹھیک ہے؟ اور کمنٹ میں بھی بتایا کریں کہ آپ کو کون سا سین زیادہ اچھا لگا، کون سا کم اچھا لگا، کون سا ہیرو ہیروئن زیادہ اچھے لگے، تاکہ مجھے بھی پتہ چلتا رہے کہ آپ کا انٹرسٹ کتنا ہے، ٹھیک ہے؟ ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔